تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک، بہت عظیم فضل کا مالک ہے، بہت فضل اللہ کے پاس، بس اس سے لینے اور مانگنے کی ضرورت ہے۔ مانگے کیسے؟ حق جتلا کر۔ یہ 3 آیتیں تھیں جو یہودیوں کی خاص وہ باتیں جو ان کے درمیان ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمانی وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ اب آئیے تو مختصر طور پر حالت حاضرہ کے تحت مسلمانوں میں کیا بیماریاں پائی جاتی ہے؟ واقعی مسلمانوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اسلام کی باتیں ایک وقت پڑھتے ہیں اور ایک وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ایک وقت ایمان لانا اور ایک وقت چھوڑ دینا، کچھ باتوں کو مان لینا، کچھ باتوں کا انکار کرنا، کچھ آیتوں کو ماننا، کچھ آیتوں کا کہ بالکل تعویل کر دینا، کچھ حدیثوں کو ماننا، کچھ حدیثوں کو بالکل ہی چھوڑ دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو یہودیوں کی روش ہے کہ دن کے وقت ایمان لاتے تھے اور دن ڈھلتے ہوئے کفر کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، فرقہ پرستی ان کے اندر موجود تھی یہودیوں میں، ہے نا۔ آج مسلمان یہی فرقہ پرستی ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سب بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ جس کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش ہے اور ایک دوسرے کی باتیں کبھی شیئر نہیں کرتے، کبھی لیتے نہیں، اور ڈر اس بات کا کہ گمراہ نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے بات؟ گمراہ نہ ہو جائے اس بات کا ڈر ہے، یعنی ایک فرقہ کسی دوسرے فرقے سے بالکل اوپن ذہنیت کے ساتھ اوپن مائنڈڈ ہو کر بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اور صاحب جان ان کا سنیں گے اپنے تو گمراہی آ جائیں گی۔ کیوں گمراہی آئے گی؟ جیسے میں 12 سنی حضرات سے کہتا ہوں، شیعہ کے ساتھ بیٹھیے، آپ بات کیجیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ارے نہیں صاحب وہ سمجھیں گے نا، بالکل ان کے سے ہو جائیں گے۔ ارے شیعہ کے تعلق سے یہ خیال تمہارا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا علم اچھا ہو، ہمارا ڈیٹا بیس بہت مضبوط ہو۔ تو فرقہ پرستی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کی باتیں لیتے نہیں ہے، اس طرح ہی نہیں۔ کسی ایک فرقے نے اگر حدیث سنایا تو حدیث نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا پتا ہمارے پاس ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کو بانٹ دیا ہے، کیوں بانٹ رہے ہو؟ اللہ اس کا رسول تو سب کا ایک ہے۔ 12 شعر بھی بولتے ہیں، دین بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک۔ جب ایک ہے تو باتیں بھی ایک ہونی چاہیے، وہ کیسے بڑھ جائیں گی؟ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ علامہ اقبال کا شعر پیش کر کے بولتے ہیں ہمارا دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، اللہ بھی ایک، کتاب بھی ایک، نبی بھی ایک، تو باتیں بھی ایک، اس کے اندر کی جو بات ہے وہ بھی ایک۔ نہیں، نبی کی جب بات آئی نا، وہ فلاں حدیث ان کی ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس ہی چلتی، اور فلاں حدیث امام شافعی کے پاس چلتی، اور فلاں حدیث امام مالک کے پاس چلتی۔ ایک امام پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے، وہ ان کے پاس ہی چلتی، اور یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے پاس اور امام شافعی کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث چلتی، وہ ان کے پاس ہی چلتی۔ یہ دونوں مکس نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک امام کے پاس ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی بولنے والے بولتے ہیں کہ امام مالک کے پاس رحم اللہ، ان کے پاس وہ والی حدیث چلتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تینوں حدیثیں ایک جگہ مکس نہیں ہو سکتی؟ نہیں، سب فرقے الگ الگ ہے تو کیسا مکس ہوں گے؟ سننے کا بھی نہیں، دیکھنے کا بھی نہیں۔ ایک بار کوشش کرو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کیسی ہے کوشش کرو، ہاتھ چھوڑنے والی حدیث کیسی ہے دیکھو، کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی حدیث ملے ہی نہیں، تینوں حدیثیں نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیق کرے گا کون؟ ڈر تو اس بات کا بٹا ہے کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائے۔ ایسا تو نہیں کہ فی الوقت ہی گمراہ ہو اور اس بات کا ڈر ہے کہ گمراہ نہ ہو جائے۔ تو یہ جو یہودیوں کی جو صفت ہے کہ ایک دوسرے کا شیئر نہیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں میں آ گیا۔ اور دوسری بات جو میں نے بیان کی کہ صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایک جملہ چلا آ رہا ہے کہ کافر لا اعتبار ہوتا ہے، کافر لا اعتبار۔ میں کہتا ہوں علم بڑھائیے، کوئی لا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ خود اس کو پرکھ سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں، اگر غلط ہو جائے تو کھڑے رہ کے سنا سکتے ہیں آپ اس کو کہ تو نے یہ بات غلط کہی، تو نے یہ بات جھوٹی کہی۔ اگر آپ کے پاس صحیح علم ہوگا تو آپ کسی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو جیسے ایک اور صفت ہے یہودیوں کی، وہ ہے کہ وہ بولتے تھے کہ جو تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر تم انہیں بتلاؤ گے تو وہ اللہ کے پاس حجت بن جائیں گے۔ یہ صفت آج اللہ معاف کرے بڑی جرات کر رہا ہوں مسلمانوں کے علماء کے اندر پائی جاتی ہے۔
اس امت کے سربراہ رہبر ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو نہیں دیتے اور آپس میں گفتگو، اللہ معاف کرے ہوا بھی ہے ایسا، اس لیے بیان کروں کہ میں اسی میدان سے تعلق رکھتا ہوں، آپس میں گفتگو کرتے بولتے ہیں زیادہ عوام کو بولنا نہیں، زیادہ عوام کو سمجھانا نہیں، زیادہ قرآن حدیث دینا نہیں، دیں گے نا ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے بولے پر ہم کو سکھاتے۔ اچھا تو تم ہے کون آخر؟ تم ہے ہی اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ان تک پہنچاؤ، ان کو نہیں دیں گے پھر کس کو دیں گے؟ ہم بولتے دیکھو زیادہ بولیں گے تو اللہ کے آگے کھڑے ہو جائے گا، اللہ یہ سب سے زیادہ جانتے تھے، ہم کو بولتے بھی تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ارے آخرت کا دیکھیں گے وہاں پہ، پہلے یہاں دنیا میں ہے تو دین سمجھو، دین سمجھاؤ، یہاں صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی صحیح رہیں گے، یہاں پہ غلط ہے اور آخرت کی فکر، یہاں پر غلط رہ کے آخرت کی فکر نہیں کر سکتے، یہاں صحیح ہونا ہوگا پھر آخرت کی فکر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ صفت ہے نا علماء میں پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن حدیث دل کھول کر نہیں دیتے ہیں، بہت بچکے ہوئے رہتے ہیں، اور اگر کسی آ کے کوشچن کرا، سوال کرا کہ فلاں حدیث کیسی ہے تو اوپر سے نیچے تک اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے کیسا ہے، اور حلیہ اپنے جیسا اگر محسوس ہوتا ہے تو جواب دیتے ہیں، اپنے جیسا محسوس نہیں ہوتا ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، ان کیا ہوا ہے تو ذرا سا دیکھتے ہیں دیکھو میاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بولے نہیں جاتی، تڑکا دیتے ہیں اس کو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو یہودیوں کی صفت ہے کہ کیا کرتے تھے آپس میں، او یحاجوکم عند ربکم، زیادہ باتیں مت بولو ورنہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے، تمہارے خلاف بحث کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کی صفات سے، ان کی روش پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ قرآن حدیث کی برکت سے اللہ ہمیں تو ہدایت پر قائم رکھ، گمراہی سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔